Bismillahirrahmanirrahim. I am Halima Jadoon and my presentation topic is پاک افغان relations. سب سے پہلے ہم لوگ پاکستان اور افغانستان کے ہم لوگ ہسٹری دیکھتے ہیں. افغانستان جو ہے ہمارے پاس پہاڑی علاقہ ہے جو کہ سینٹرل ایشیا میں لوکیٹ کرتا ہے. اور اگر ہم اس کی تھوڑی سی ثقافت اور بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو قدیم زمانے میں اس کو آریانہ کہتے تھے. اس کے باشندے اسے آریانہ کہتے تھے، اور جب مڈل ایرا مطلب درمیانی عرصہ آیا تو اس وقت اس کو خراسان کہا جاتا تھا. اور پھر آج کل جدید دور میں افغان پیپل جو ہے، افغان کے رہنے والے لوگ اس کو افغانستان کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے پاک افغان ریلیشنز. پاک افغان ریلیشنز ہمارے پاس اس کے فیز آ جاتے ہیں، اس کی ڈیٹس ہیں یہ. اور اس کے بعد ہمارے پاس فیز آ جاتے ہیں. فیز 1 جو ہے 1947 1963 تک، اور فیز 2 1963 سے 1973. فیز 3 جو ہے 1973 سے 1978. فیز 4 جو ہے 1979 سے 1992. اور فیز 5 جو ہے 1992 سے 2001. اور اب فیز 1 ہم لوگ دیکھتے ہیں 1947 سے 1963. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈیورینڈ لائن. یہ ہمارے پاس باؤنڈری ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. یہ باؤنڈری ایک ٹریٹی کے تھرو دونوں ممالک نے ایکسیپٹ کی تھی، اور جو ٹریٹی ہوئی تھی 1893 میں. اور پھر پاکستان جب انڈیپینڈنٹ ہوا تھا تو افغانستان نے کلیم کیا تھا کہ اسے کے پی کے اور بلوچستان کا کچھ حصہ چاہیے. تو پھر ان دونوں کے درمیان ریلیشن میں تھوڑا کرٹیکل فیس آ گیا تھا، اور اپوزیشن ان یو این او کی وجہ سے، کیونکہ وہ انیشیل عرصہ تھا کہ جو پاکستان اور افغانستان کے لیے ان میں تھوڑا کرٹیکل فیس تھا، کیونکہ افغانستان جو تھا وہ پہلی مسلم ریاست ہے دنیا میں جو کہ یو این او کی ممبرشپ جب پاکستان کو ملی تھی تو اس کے اگینسٹ تھی. افغانستان جو تھا اس نے اینٹی پاکستان ریزولوشن یو این او میں پٹ کیا تھا، جو کہ ممبرشپ جو ہے وہ پاکستان کو نہ مل سکے. اور جب پاکستان کو یو این او کی ممبرشپ مل گئی تھی تو پھر اسی طرح افغانستان نے پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کنسیڈر نہیں کیا تھا. شروع میں جو ہے یہ بالکل اسے نہیں مانتے تھے. اور اس کے بعد یہ اپوزیشن یونو بھی ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ظاہر شاہ کی اسپیچ. ظاہر شاہ کی اسپیچ جو ہے 1950 میں جب کابل کیپٹل بنا تو اس وقت اس کے جو کنگ تھے ظاہر شاہ، تو اس وقت انہوں نے اینٹی پاکستان اسپیچ کی تھی. پاکستان کے خلاف بولے تھے. تو پاکستان کا فلیگ جو تھا اس وقت اینٹی پاکستان لیف فلیٹس لہرایا گیا تھا. افغانستان کی ایئر فورس نے لہرایا تھا. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اسیسینیشن آف لیاقت علی خان. لیاقت علی خان کا جو قتل ہوا تھا، اور اس میں جو ہے کہ ان کے قتل کی وجہ سے بھی لوگوں کے درمیان کافی کرٹیکل فیس آیا تھا. پھر ہمارے پاس فیز 2 آ جاتا ہے 1963 سے 1973. اس میں 1965 کی وار آ جاتی ہے اور 1971 کی وار. سب سے پہلے 1965 کی وار ہے. 1965 کی وار جو تھی اس میں افغانستان نے پاکستان کو کافی سپورٹ کیا تھا اس وار میں. اس کی وجہ سے پاکستان اپنے ویسٹرن بارڈر کی سیکورٹی سے بالکل وری لیس تھا. اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ وہاں سے کوئی بھی ڈیفنس پرابلم ہو سکتی ہے یا کچھ بھی. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے 1971 کی وار. 1971 کی وار کنگ ظاہر شاہ نے وزٹ کیا تھا 1968 میں پاکستان نے وارم ویلکم کیا تھا انہوں نے پاکستان کا. جو ڈیسیژن تھا اس وقت ان دونوں ممالک کے ریلیشن آپس میں کافی انکریز ہوئے تھے اور کوآپریشن ہوئی تھی ان میں، اور مہاون بن گئے تھے ایک دوسرے کے. اس کے بعد 1971 کی وار میں بھی افغانستان نے سپورٹ کیا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے فیز 3 1973 سے 1978. اس میں ڈیپوزیشن آف ظاہر شاہ نمبر 1. نمبر 2 پاکستان سپورٹ ٹو اینٹی داود فورس. نمبر 3 سور ریولوشن. نمبر 4 کمیونسٹ ریفارم ان پاکستان اینڈ اٹس افیکٹس آف پاکستان. نمبر 5 ایلیمینیشن آف تراکی. سب سے پہلے ڈیپوزیشن آف ظاہر شاہ ہے. ڈیپوزیشن آف ظاہر شاہ 1973 میں سردار داود جو کہ ہمارے پاس چیمپئن تھے پختونستان
کہ انہوں نے ظاہر شاہ کو ڈپوز کر دیا تھا، لیکن ظاہر شاہ نے وزٹ کر دیا تھا یورپ کے لیفٹسٹ فورسز کے تھرو۔ پاکستان نے اینٹی داؤد فورسز کو سپورٹ کیا۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے انہیں پیس اسٹیبلائز کرنے کے لیے سپورٹ کیا۔ پھر ان کو جو ریجن تھا اسے برنگ ڈاؤن کیا اور کافی کیا، ان کا پھر ان کا ویلکم بھی کیا۔ اور جب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، ہاں پاکستان نے سپورٹ کیا اینٹی داؤد کو، یہ تو ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے سور ریولوشن۔ سور ریولوشن جو ہے، جو ہمارے پاس داؤد کی جو ایلیمینیشن ہو گئی، تو اس کے بعد کابل جو تھا، وہاں کے جو ڈیموکریٹک پارٹیز افغان کی تھیں، انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا تھا، اور جو کنٹری تھی اس کو نام دیا گیا تھا ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان۔ پھر جب مہاجرین آئے تھے تو اس وقت پاکستان نے تقریباً 1.5 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان نے انٹری دی تھی۔ 1.5 لاکھ جو افغان تھے، پاکستان نے انہیں انٹری دی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایلیمینیشن آف تراکی۔ یہ ہمارے پاس ہے ایلیمینیشن آف تراکی جو تھے 16 ستمبر کو حافظ اللہ امین تھے، جنہوں نے ایک کوپ کے اگینسٹ گورنمنٹ کی اور تراکی کو کل کیا، اور افغانستان کی پریزیڈنٹ لی تھی۔